ہیلو السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ذیشان ہے، میں یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ آئیے شروع کرتے ہیں میری کہانی۔ میری کہانی شروع ہوتی ہے آج سے 8 سال پہلے، جب میں 15 سال کا تھا اور 10th کا اسٹوڈنٹ تھا۔ میرے والد فیکٹری کے مالک تھے اور ہم مالی لحاظ سے بھی بہت امیر تھے۔ 10th کلاس میں ہمیں انگلش سبجیکٹ کے لیے ایک نئی ٹیچر پڑھانے آئیں۔ ان کی عمر 30 سال کے قریب تھی اور وہ بہت خوبصورت تھی۔ ہر لڑکے کی نظر ان پہ تھی۔ خیر آہستہ آہستہ میری ان سے بات چیت ہوتی گئی۔ میں تو ان کو بہت زیادہ پسند کرتا تھا، کیونکہ میں انگلش میں کافی کمزور تھا۔ اسی لیے میں نے ان سے ایک دن ان کے گھر ٹیوشن پڑھنے کی بات کی اور وہ میرے لیے مان بھی گئی۔ پھر میں نے ان کے گھر ٹیوشن لینا شروع کر دی۔ پھر آہستہ آہستہ ہمارا رشتہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ سے دوست میں بدل گیا اور تھوڑے ٹائم بعد دوستی سے بھی بہت آگے نکل گیا۔ میری ٹیچر کے گھر میں صرف ان کی ایک ماں تھی۔ ان کو طلاق ہوئی تھی اور ان کے کوئی بچے بھی نہیں تھے۔ خیر تھوڑے ہی عرصے بعد میں ان کے پیار میں پاگل ہو گیا۔ ایک دن کمرے میں ہم پڑھائی کر رہے تھے، پڑھتے پڑھتے ہم کہیں اور نکل گئے اور پھر ہم نے وہ کیا جو ہمیں بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا، اور پھر اسی طرح اکیلے میں غلط کام کرنا ہمارا معمول ہی بن گیا۔ ہم پڑھائی کم اور باقی کام زیادہ کرنے لگ گئے۔ خیر کچھ مہینوں بعد ٹیچر نے مجھے اچانک فون کیا اور میرے سے 2 لاکھ روپیہ مانگنے لگی۔ اتنی رقم کا سن کر تو پہلے میں نے انکار کر دیا، لیکن انکار کرنے پر انہوں نے مجھے بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کچھ تصویریں اور ویڈیوز میری اپنے موبائل میں پاس رکھی تھی اور بلیک میل کیا کہ اگر میں نے پیسے نہ دیے تو یہ سب کچھ میرے گھر کے نمبر پر سینڈ کر دیں گی۔ پھر مجبوراً مجھے انہیں 2 لاکھ روپے دینے ہی پڑے، اور پھر آہستہ آہستہ کبھی یہ لاکھ، کبھی 2 لاکھ، کبھی 3 لاکھ مجھ سے مانگنے لگی۔ ان کی وجہ سے میں نے اپنا موبائل، گاڑی سب کچھ بیچ دیا۔ ان کے پیسے پورے کرنے کے لیے میں نے گھر میں چوری بھی کی اور چوری کرتے ہوئے پکڑا بھی گیا۔ خیر بہت سال تک یہ ایسے ہی میرا استعمال کرتی رہی۔ پھر ایک دن اچانک ان کی ایک دوست کا مجھے میسج آیا۔ جب میں نے اس سے کال پہ بات کی تو انہوں نے بتایا کہ ہماری ویڈیو اور تصویریں جس فون میں تھی وہ فون کب کا چوری ہو چکا ہے اور یہ تمہیں صرف ڈرا کے پیسے لے رہی ہیں۔ یہ سن کر مجھے پہلے تو خود پر غصہ آیا اور پھر میں نے سوچ لیا کہ اب ان کی باتوں میں نہیں آنا۔ پھر پتہ نہیں کیوں اس دن سے لے کے اب تک ان کا نہ مجھے کوئی میسیج یا کال آئی۔ تو میرے خیال میں تو ان کو بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ ان کی دوست نے مجھے ان کی اصلیت بتا دی ہے۔ یار دوستو آپ سب ان چیزوں سے بچو ورنہ میری طرح سالہ سال بلیک میل ہوتے رہو گے۔